وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم 2599 درس کا نمبر. آج کا موضوع، آج کیا ہم تمام دنیا پر غالب آ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا. ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، واضح فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے. ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے. ولیتم نعمتہ علیک، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور آپ کو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، غالب مدد، یعنی زبردست مدد کرے. نصرًا عزیزا، زبردست مدد کرے. سامعین کرام، سورہ فتح ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کچھ تمہیدی مضامین بیان کیے تھے، وہ تمہید ابھی جاری ہے. جب تک ہم اس صورتحال کا پس منظر، شان نزول کہ کن حالات میں اس کا نزول ہوا، وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد اس سے ہم اپنے لیے اس سے اسباق یعنی نصیحت حاصل کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ پلان تو اللہ کا تھا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن کی آیت ہے. انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والوں میں سے ہے. پھر دیکھیں قرآن میں یہ بھی آیت ہے
میرے خیال سے سورہ یوسف کی ہے یہ آیت کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون او کما قال۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کا برا چاہا، اسی برا چاہنے میں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ تو وہ جو انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا نا، اذ قال لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں خواب دیکھا تھا، جو والد کو بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 ستارے اور سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا، باپ تو سمجھ گئے، پیغمبر تھے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں سے نہ تذکرہ کرنا۔ بہرحال بھائیوں نے تدبیر کی، اور یہی تدبیر جو ہے ان کے یعنی ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اسی تدبیر کے ذریعے۔ دیکھیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے، اس کی مہربانی سے۔ تو دیکھیں دنیا میں آپ سمجھیں، اپنے حالات کو سمجھیں، پھر اس میں یعنی ظاہر ہے کہ ہم ایک زندگی تو گزارتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک خاص زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی ہے اچھی یا بری، لیکن اس زندگی کے اثرات ہم پر بھی ہوتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے ایک رویہ اپنے لیے چنتے ہیں، ایک نظریہ، ایک سوچ زندگی گزارنے کا، اور ایک نظریہ، تو پھر اس کے اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کے اچھے یا برے اثرات کا ہم پر یعنی ہم پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مدینے میں جو منافقین تھے ان کی نیت اچھی نہیں تھی، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا بھی، ان کی نیت اچھی نہیں تھی، سوچ اچھی نہیں تھی، اور لیکن مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان پہ اثرات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو، اس دور کے منافقوں کو اور ہر دور کے منافقوں کو مشرکوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ابھی اس کا تذکرہ آئے گا اس صورت میں۔ مشرک اور منافق کا ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انجام بتایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں پھر وہاں پہ مخلص مومن بھی تھے، ان کی سوچ، ان کا نظریہ اور ان کے اعمال، ظاہر ہے کہ اعمال تو پھر سوچ کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا پھر کہ وہ سوچ جو ہے وہ ان پر حاوی ہو گئی، اور وہ یعنی ایمان والی سوچ اتنی حاوی ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام کیے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو اس سلسلے میں پھر کیا ہوا، ان پہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، یعنی اسی سورہ فتح میں لکھا ہے نا، ایمان اور زیادہ ہو گیا، ان پر سکینت نازل ہوئی، ان کو جنت کی خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بات نوٹ کر لیں، بنیادی طور پہ ہماری سوچ ہماری دنیا کی زندگی پر اور اخروی زندگی پر لازماً اثر ڈالتی ہے، اور انسان یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ جیسی بھی آپ کی سوچ ہوگی تو اسی طرح کا آپ کا عمل آپ سے سرزد ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں مرض ہے نفاق کا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ سے مومنانہ افعال سرزد ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کے دل میں نیک سوچ ہے تو آپ سے منافقانہ افعال سرزد ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اصل میں تو دیکھیں سوچ، جس کو آپ نظریہ کہہ لیں، زندگی گزارنے کا نظریہ، زندگی گزارنے کی سوچ، عقیدہ کہہ لیں۔ ہم نے تو ہر چیز کو محدود کر دیا ہے، عقیدے کو یا نظریے کو۔ دیکھیں
بنیادی طور پر تو ایک سوچ ہوتی ہے زندگی گزارنے کی، وہ اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، بات نہیں ہے۔ عقیدہ یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، نظریہ زندگی گزارنے یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اب اگر دیکھیں یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے سب سے پہلے مومنوں کا، ٹھیک ہے، پہلے مومنوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور 5 آیات مومنوں کے بارے میں، 5 آیات، زیادہ تر اس میں تذکرہ مومنوں کا ہے، مومنانہ رویہ، مومنانہ سوچ اور مومنانہ اعمال زیادہ تر، جیسے کہ سورہ محمد میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے، جو ہم نے گزشتہ سورت پڑھی اس میں زیادہ تر منافقوں کا یا جن کے دل میں مرض تھا نفاق کا، اس میں زیادہ تر ان کا تذکرہ ہے، مومنوں کا کم ہے، کافروں کا، منافقوں کا سب سے زیادہ ہے، کافروں کے الفاظ وغیرہ۔ تو یہاں پہ مومنانہ رویے جو ہیں یا اثرات یا اس کا بیان یہ زیادہ ہو رہا ہے سورہ محمد میں۔ اللہ، تو اچھا، اب میں تھوڑا سا یہ مضمون کو تھوڑا سا میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی جو صحیح صورتحال ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی تھی، جو صلح حدیبیہ کے وقت یہ فتح مبین جب ظہور میں آئی، اس کی بنیادی تدبیر تو اللہ تعالیٰ کی تھی۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 نبوی میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ، 6 7 8 9 10 مطلب 5 سال تھے، اور 1 سال پہلے جو ہے وہ احزاب خندق کی لڑائی جو تھی وہ لڑی گئی، بڑی مطلب سے حالات تھے، 10,000 کا لشکر چڑھایا تھا۔ تو ایک طرف تو تدبیریں کافروں کو بھی تھیں، اب ظاہر ہے کہ احد میں آئے وہ لوگ، چلیں جنگ بدر تو اتفاقاً ہو گئی لڑائی، لیکن 2 جنگیں تو باقاعدہ پلاننگ سے ہوئی تھی، کافروں نے یہ چڑھائی کی تھی۔ اچھا، تو اور تاریخی طور پہ مکہ پر کوئی غالب نہیں آیا باہر سے، جیسے کہ وہ آئے تھے ابراہ کا لشکر آیا اور کعبہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی، تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہاں پر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ کعبے کو نقصان نہ پہنچے، تو کوئی جتھا اور کوئی جماعت نہیں تھی۔ یہی اگر میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، یہی اگر مشرکین مکہ جو اس وقت مجاور تھے، سچے تھے یا جھوٹے تھے، اگر وہ آ جاتے ہیں مقابلے پہ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ان کی، کعبے کے بچاؤ کے لیے اگر آ جاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کعبے کو بچانا تھا۔ اب اسباب نہیں ہے تو پھر وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آ گیا، زمین آسمان کے لشکر، چھوٹے چھوٹے پرندے اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیے اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ نوٹ کر لیں یہ بات۔ دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے، یا تو اب اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تدبیر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ میں بات اصل میں آ گئی ہے تو میں کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ سن لیں، جتنا بھی وقت لگتا ہے اس میں لگائیں گے، بڑا اچھا مضمون ہے اور بنیادی ہے۔ ان اللہ، اب قرآن ہے، اس کو جو لے لے گا وہ غالب ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ غالب نہیں ہوگا،
مغلوب ہے وہ مغلوب رہے گا۔ آج مسلمان مغلوب ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ قانون الہی یہ ہے، القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن کوئی ہو تو۔ پھر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بہ آخرین، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کتاب کو کسی نے لے لیا تو اس کو بام عروج تک پہنچائے گا، کسی نے چھوڑ دیا تو اس کو ذلیل کر دے گا۔ ویدعو بہ آخرین، ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بڑے افسوس سے کہنا۔ آج بھی دیکھیں، میں بعض اوقات ایک بات کہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کریں، میں نہیں ہوں گا، مر جاؤں گا، لیکن یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور یہ بڑی واضح بات ہے۔ اگر میں آج کی بات کر رہا ہوں، 2022، اگر آج مسلمان ایک جماعت ہو جائیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، حزب اللہ بن جائیں، قرآن، اسلام، دین اسلام کو قبول کر لیں، رسول کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا لیں، تو میں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ساری دنیا پر غلبہ۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ ایک سال کے اندر، دیکھیں اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی گپ شپ میں نہیں لگا رہا، یہ قرآن کی بات ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، سوچ سمجھ کر اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، آخرت کو ترجیح بنا لیتے ہیں، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیتے ہیں اور اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، تو آپ ایک سال کے اندر، میں ویسے یہ ایک سال کی تو یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ 6 مہینے کے اندر اسلام کو قبول کر لیں، یہ دنیا آپ کی ہوگی۔ تو وقت کی نہیں ہے بس۔ اب دیکھیں، اس میں اگر ہم ایسا ذہن بنا لیں تو اس میں ایک تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ کرو جب یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ کا، سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہم پیچھے ہٹ گئے اسلام سے، اللہ کی بندگی سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، اتباع سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ آج کا مسلمان تو دنیا دار ہے، جیسا کہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، بدھ مت والا ہے، سکھ ہے، یہ سب دنیا دار ہے۔ آج دین والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ برائے نام ہے، جو بھی ہے برائے نام ہے۔ ہندو، سکھ، عیسائی جو ہے یہ سب برائے نام ہے، کوئی دین کا نام لیوا نہیں ہے حقیقی طور پہ، سب برائے نام ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں، اور صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی صورت میں یہ آیت آئی ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان باطل پر۔ تو اب 5 سال میں جزیرۃ العرب میں اللہ نے اسلام کو غالب کرنا تھا، لیکن جماعت کے ذریعے، اسلامی جماعت کے ذریعے۔ تو وہ تو بن گئی تھی، جماعت بن گئی تھی مدینے میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جماعت۔ اب انہوں نے کوشش کرنی تھی، کوشش، مدد، ومن نصر الا من عند اللہ، یہ بات نوٹ کر لیں، مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن میں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب اللہ نے یہ کام کرنا تھا، 5 سال میں
دین اسلام کو جزیرۃ العرب میں غالب کرنا تھا، مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا تھا. تو 6 7 8 2 سال بعد مکہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو بہرحال میں اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں. دیکھیں یہ پلان اللہ کا تھا اور اس کی بنیاد کیا بنی؟ یہ جزیرۃ العرب میں اسلام غالب کرنے کی جو خیر ویسے تو پہلے حضور کی آمد تھی وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بہانہ بنا وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا. اور خواب کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا. نبی کا خواب تھا، وہی کے برابر ہوتا ہے، سچا خواب ہوتا ہے. خواب. اب اس میں جو چیز میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مومن کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. اس کا ہادی اللہ ہے. یہ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے، حزب اللہ. اب اس کو ظاہر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ظاہر سے زیادہ اللہ پر ہاں ظاہر کا استعمال دیکھیں آج کل کے لحاظ سے میں مضمون کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ آپ ظاہر کو جو ظاہر کی کوششیں ہیں اس کو ترک کر دیں، کبھی نہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وہ کما قال کہ ان کے لیے زبردست تیاری کرو اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو تاکہ ڈراؤ تم. تو ظاہری اسباب تو استعمال کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. غالب مومن ہوگا، مومنوں کی جماعت ہوگی. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. دیکھیں یہ اس میں نصیحت ہے ساری صورت میں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کو اس کے بارے میں تھوڑا خوشخبری بھی دوں، بیدار بھی کروں. اس وقت تو مسلمان سوئے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے، میں مسلمان کہہ رہا ہوں، باقی میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن مسلمان سوئی بھی ہے. یہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تو میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. بہرحال سورہ فتح، اس کی بنیاد میں نے آپ کو کہا، پلاننگ کس کی تھی؟ یہ اللہ کی پلاننگ تھی. مسلمان اللہ کی پلاننگ کے مطابق چلتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. ان کے راستے پر چل رہے ہیں. ان کا وہ جو ویژن ہمیں دیتے ہیں، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، فقط اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. ہمارا بھروسہ تو نہیں ہے. بہرحال میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری اس وقت کیا حالت ہے، لیکن میں آپ کو سورہ فتح کے جو یعنی حالات ہیں وہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کامیابی کا، کامرانی کا، اللہ کی مدد کا، کہ آپ اللہ کے یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق کام کریں. اب یعنی مسئلہ یہ ہے آج کا کہ ہمارا اللہ سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. ساری پلاننگ ہماری اپنی ہوتی ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنے اعمال ہیں ہمارے، اور وہ مومنانہ نہیں ہے. کم از کم مومنانہ نہیں ہے. ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اس وقت میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سود حرام ہے. 70 سال سے زیادہ ہو گئے سودی نظام جاری و ساری ہے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے.
اللہ کا حکم ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ سے اس وقت آج کا مسلمان حالت جنگ میں ہے. سودی نظام ہے. یہاں پہ الفاظ آپ نے بدل دیے ہیں تو سودی نظام. تو اب جب دیکھیں خیر میں یہ سورہ فتح کے مضامین پہ اسی کی طرف اپنا مضمون محدود رکھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک نقطہ جو میں بار بار کہوں گا کہ اللہ پر پورا بھروسہ، پورا اعتماد. اب نبی موجود ہے تو اب ظاہر ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہو تو پھر نبی پہ بھروسہ ہونا چاہیے. پورا بھروسہ، پورا اعتماد. دیکھیں اللہ یا اللہ کا بندہ، بھروسہ تو اللہ پہ ہے، لیکن اب آج کی میں بات کر رہا ہوں. آج اگر ایک ظاہر ہے کہ ہمیں رہنمائی چاہیے، ایک امام چاہیے، ایک لیڈر چاہیے اپنے لیے. تو جب وہ لیڈر مل گیا اور آپ نے یقین کر لیا کہ ہاں یہ میرا امام ہو سکتا ہے، یا اس میں وہ صفات موجود ہیں میرے امام ہونے کی، یا میں اس کی پیروی کرنے کی، وہ الگ یعنی شرائط ہیں یا جو بھی ہے. لیکن اگر ایک ایسا آدمی مل جاتا ہے، اس پر پورا اعتماد، پورا بھروسہ، شک نہیں. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فارسی کا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے دل سے یار کا انکار نکال دو، پھر تمہیں یار کی تا ببینت سنبل و ریحان یار. دوسرا جو اس کا مصرع ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر تمہیں اپنے یار کے خوبیاں، کمالات کا پتہ چلے گا. سب سے پہلے تم اس پر اعتماد کرو، اعتراض کا کانٹا نکال دو، اعتراض چھوڑ دو، شک چھوڑ دو، یقین کر لو. تم اپنے دل سے اعتراض، انکار یار کا لفظ آیا ہے جو پہلا شعر ہے. ابھی پورا وہ مجھے مصرع یاد نہیں آ رہا، لیکن انکار یار، کہ تم اپنے دل سے انکار یار نکال دو، یہ کانٹا نکال دو. پھر تم دیکھو اپنے یار کا جو کمالات ہیں، اور تاببینت سنبل و ریحان یار، پھر اس کی خوشبو اور اس کی خوبیاں تمہیں پتہ چلیں گی. اور افسوس سے میں یہ بات کروں کہ ہمیں تو یعنی یہ امام وغیرہ کی بات تو الگ ہے، ہمیں تو اللہ پہ یقین نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف. لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم